أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء، ہادی، رہبر و رہنما، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمانے کے ساتھ بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، احسانات کیے ہیں۔ آپ جس طرف بھی نظر دوڑائیں گے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، احسانات کی بارش اور بھرمار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے جسم پر، اپنے وجود پر نظر دوڑا کر، غور و فکر کر کے توجہ کرنے کا حکم دیا کہ اگر میری نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو پوری دنیا تو ہم نے بھر ہی دی ہے، زمین و آسمان یہ سب ہماری ہی نعمتیں ہیں، مگر دور دیکھنے کے بجائے اگر صرف اپنے وجود پر تم نظر ڈالو تو تمہیں غور کرنے سے اندازہ ہوگا کہ ہم تمہارے جسم کو، تمہارے وجود کو کس طرح سجا رہے تھے، کس طرح تخلیق کر رہے تھے، کس طرح ہمیں تم پہچانو گے، کس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، یہ زندگی دی۔ اپنے وجود پر نظر دوڑا کر غور و فکر کر لو۔ اگر دیکھا جائے کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے محروم ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ یہ نعمت ہمیں ملی ہے، اگر اس کو تو نے محروم رکھا ہے اس میں تیری کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو خالق ہے، تو ہی جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو اگر آپ دیکھو کہ وہ لنگڑا کر چلتا ہے، زمین پر گھسٹ رہا ہے، سانپ کے بل رینگتا ہوا کہیں نظر آتا ہے، اور وہ شخص جو محتاج ہے، معذور ہے، آپ اس کے قریب سے گزرتے ہیں مگر کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو اس سے محروم کر دیا، ایک ٹانگ چھین لی، دونوں چھین لی، نیچے کا دھڑ بے جان کر دیا اور مجھے صحیح سالم بنایا۔ کبھی آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ایک آنکھ سے یا دونوں سے اگر معذور کر دیا، وہ نابینا ہے اور آپ دونوں آنکھوں والے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک یا دو آنکھوں سے معذور ہیں، مگر اللہ نے آپ کو یہ دو خوبصورت آنکھیں دی ہیں۔ ان نعمتوں کے ملنے پر اور اس بندے کو محروم دیکھ کر کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ نعمت جو اس سے چھن چکی ہے، دنیا کی کون سی فیکٹری ہے جہاں یہ بنتی ہے اور یہ خرید کیوں نہیں رہا؟ ہزاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت ان سے چھین لی، کان موجود ہیں مگر سن نہیں سکتے۔ آپ آواز دیتے ہو
آپ کی آواز کو نہیں سنتے، اشارے میں سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں، کان اس کو بھی دیے ہیں، آپ کو سننے کی طاقت دی ہے، اس سے سننے کی طاقت کو چھین لیا، محروم کر دیا۔ کیا کبھی کسی نے غور کر کے نصیحت حاصل کی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں کو زبان دی ہے، بولتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی بولی ہے۔ فرمایا جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر اللہ کی مخلوق اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے۔ انسان کو ان تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات قرار دیا، سب سے بہترین قرار دیا۔ ان 72,000 مخلوقات میں سے انسان کو چنا، جس کو اشرف المخلوقات کہا۔ مگر زبان انسانوں کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے۔ انسانوں میں وہ انسان جن کے منہ میں زبان تو ہے مگر قوت گویائی نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، ان کو آپ گنگا کہتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہیں، منہ میں زبان تو رکھتے ہیں مگر بول نہیں سکتے۔ بولنے کی طاقت اللہ نے ان کو نہیں دی، ان سے چھین لی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر منہ میں زبان ہے تو لازمی نہیں کہ ہر زبان رکھنے والا بولتا بھی ہے۔ زبان موجود ہے مگر بولنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی۔ اور دنیا کی کون سی فیکٹری ہے جہاں پر وہ بولنے کی جو طاقت ملتی ہو وہ انسان کو دلوا دی جائے؟ آپ اپنے گھر بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، اور تعمیرات کے حوالے سے دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے۔ ان میں پانی کی لائنیں، سیوریج کی لائنیں، کس طرح مختلف چیزیں آپ دیکھتے بھی ہیں۔ انسان کے وجود پر نظر دوڑائیے اور دیکھیے، آپ کے کھانے کی نالیاں، پینے کی نالیاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی بنائی، ساری گوشت کی ہے۔ ایک انسان اگر 100 سال جیتا ہے تو وہ نالی 100 سال تک چلتی ہے۔ اللہ کے نظام کو دیکھیے، انسان کا جسم پوری ایک فیکٹری، پورا ایک کارخانہ ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم و جاں کو دیکھو، غور تو کرو اس پر۔ ہم تمہارے خالق و مالک ہیں، اگر ہمیں پہچاننا چاہتے ہو تو تمہارا اپنا وجود کافی ہے کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر تم اپنے مالک کو پہچان سکتے ہو۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر اللہ کی بیش بہا نعمتیں آپ گنتے جائیں، آپ ان کو کبھی شمار ہی نہیں کر سکتے، ان کی گنتی کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو موقع کی مناسبت سے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور اس میں آپ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں موجود ہیں، دوسری 5 چیزوں کے آنے سے پہلے ان کو تم غنیمت جانو۔ غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آج آپ کے پاس ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، کبھی بھی آپ سے چھن سکتی ہے اور جا سکتی ہے، اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ ہماری زندگی غنیمت ہے، نعمتیں بے شمار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 چیزوں کی طرف توجہ دلا کر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جو بندہ بھی جوان ہے اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میرے بازو میں طاقت ہے، میرے اندر ہمت ہے، تو یہ طاقت اور یہ ہمت اور یہ جوانی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس کو آج غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ یہ جو آج آپ کو اپنے بوڑھے بزرگ اور جھکی ہوئی کمروں والے کمزور نظر آ رہے ہیں،
ایک وقت تھا کہ یہ بھی جوان تھے، انہوں نے اپنی جوانی گزار دی، اور آج جو جوان نظر آ رہے ہیں، اگر ان کی زندگی اتنی ہے تو یہ جوانی ختم ہوگی، یہ بڑھاپے کی طرف جائیں گے۔ فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، اس وقت وہ خواہش کرتا ہے کاش میں جوان ہوتا تو میں یہ بھی کرتا، میں جوان ہوتا میں یہ کرتا، میرے اندر ہمت ہوتی میں یہ کرتا، مگر وہ صرف خواہشات ہوتی ہیں، کر کچھ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمائے کہ جو بھی اپنی جوانی کے مرحلے کے اندر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو غنیمت جانے۔ جوانی کے اندر آپ اللہ کی جو عبادت کر سکتے ہو، دین کی خدمت کر سکتے ہو، داعی بن کر لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتے ہو، نیکی کے کام کر سکتے ہو، صدقہ جاریہ کر سکتے ہو، یہ جوانی ایک وقت آئے گا، یہ بڑھاپے کی طرف چلی جائے گی، بڑھاپا شروع ہو جائے گا، جوانی کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ میں ایسا ہی رہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر ہمیں یہ توجہ دلائی ہے کہ جوانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے کہ جس بندے کو ملتی ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذکر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ خوش نصیب 7 قسم کے افراد جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم ان نوجوانوں کی ہوگی، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر صرف کیا۔ اپنی جوانی کو غنیمت جان کر قرآن مجید کی تلاوت ہو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہو، نمازوں کی پابندی ہو، تہجد کی نماز ہو، نوافل ہو، ذکر و اذکار ہو، تمام چیزوں کے ساتھ وہ جڑا ہوا اپنا کام، کاروبار، مصروفیات، دنیا داری وہ بھی ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تاجر تھے، صحابہ کرام تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، مگر انہوں نے دین کا کام بھی کیا، دین کی خدمت بھی کی، دین کی تبلیغ بھی کی، جہاد بھی کیا۔ ان لوگوں کی خدمات کی وجہ سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو وہ نبھا کے گئے، آج ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اسی راستے پر چلتے ہوئے، کیونکہ وہ صراط مستقیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، وہ صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم نے بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے، اپنی جوانیاں صرف کرنی ہے، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی جس کو اخروی زندگی کہا جاتا ہے وہ شروع ہوگی، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو سنوارنے کے لیے اللہ نے یہ وقت دیا، یہ موقع دیا، جو کہ موقع غنیمت ہے۔ تو جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے جس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن مجید کی صورتیں تو 114 ہیں، مگر ان تمام صورتوں میں سے خاص طور پر آپ نے صرف اس ایک صورت کا ذکر کیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کسی اور صورت کا کیوں نہیں؟
صرف کسی ایک سورت کا، اور یہ سورت کافی بڑی ہے، اور ہر جمعے کے دن پڑھنے کا حکم۔ اگر اس پر غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید عربی میں ہے، اور جہاں یہ نازل ہوا وہ لوگ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے۔ آج جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ہم سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے تھے، تو پتہ چلا کہ اس کا نازل ہونا صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ تو ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے قرآن مجید کو، اور اس میں سے جمعے کے دن سورۃ الکہف کو، تو ہر جمعے کو جو بندہ یہ سورت پڑھے گا، آپ یقین جانیے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جو کسی اور سورت کے اندر نہیں ہے۔ ایک نہیں، کئی سارے واقعات، ایماندار کا، بغیر ایمان والے کا یعنی کافر کا، نوجوانوں کا، اللہ جس کو طاقت اور قدرت عطا فرماتا ہے، جس کو ہمت دیتا ہے، جس سے کام لینا چاہتا ہے، اس کی مدد کیسے کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے جو کارنامے انجام دیے گئے، اللہ نے اس سورت کے اندر بطور واقعات بیان فرمائے ہیں۔ گویا جو بندہ اس سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اس سورت کے شروع ہوتے ہی چند نوجوانوں کا واقعہ ہے جن کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف پڑا۔ وہ لوگ تھے اصحاب کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ ان غار والوں کا واقعہ اس کی ابتدا میں بیان کیا، اور وہ چند نوجوان تھے۔ تو گویا جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابتدا ہی سے آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا کہ چند نوجوان پوری دنیا سے ٹکر لے رہے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کس طرح کفر سے بچنے کے لیے وقتی طور پر ایک محفوظ جگہ پر پہنچے اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کرے گا، اللہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ جب آپ کا ایمان ایسا ہو، اللہ پر یقین ایسا ہو، تو اللہ حفاظتیں کیسے فرماتا ہے۔ اس سورت کو پڑھیے، آپ کا ایمان بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ہر جمعے کے دن جو پڑھنے کی تعلیم دی، اس کو صرف تلاوت کے ساتھ نہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیان کیا ہوا اس سورت کے اندر۔ دوسری چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں بیان فرمائی، ان میں پہلی، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ آگے ارشاد فرمائے کہ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، تندرستی کو غنیمت جانو کسی بھی بیماری کے آنے سے پہلے۔ انسان پر کچھ بیماریاں جب حملہ کرتی ہیں تو وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ ان بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو کمزور ہو جاتے ہیں، اور بعض بیماریاں انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب تک آپ صحت مند ہیں، جب تک آپ تندرست ہیں، جب تک آپ چلتے پھرتے ہیں، اس وقت تک آپ کو اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جیسے ہی بیماری کی طرف جاتے ہیں، ہلکا سا نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، سر میں درد، بعض لوگ اسی وجہ سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ مسلسل جو صحت مندی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بیماری تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو لٹا دے، بستر مرگ سے وہ اٹھنے ہی نہ پائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں، یہ تو عام ماحول کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے بھی آتی ہیں، مگر جو اصل بیماریاں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی اگر کسی بڑے ہاسپٹل میں آپ جائیں۔ کراچی کے اندر کسی ایک ہاسپٹل میں آپ داخل ہوں تو وہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا دنیا ساری بیمار پڑی ہے، کوئی کٹا ہوا، کوئی جلا ہوا، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، آپ دیکھتے چلے جائیں
کوئی کمزور دل کا ہوگا تو وہ تو دیکھ بھی نہیں پائے گا جو لوگوں کی صورتحال ہوتی ہے۔ تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اللہ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ فرمایا اس کو غنیمت جانو کسی بیماری کے آنے سے پہلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان سے غافل ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں لوگوں کی اکثریت ان نعمتوں سے غافل ہے، ان نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، ان نعمتوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں، لوگوں کی نظر میں ان نعمتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کون سی ہیں؟ الصحہ، ایک صحت، تندرستی۔ اگر کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ نے آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یقین جانیے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو تو بھی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا والفراغ، فرصت کے لمحات، بندے کے پاس کچھ فارغ ٹائم ہے، اس فارغ ٹائم کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، تسبیحات پڑھ کے، یا اور چیزیں جو پڑھنے کی ہیں، دعائیہ کلمات پڑھ کے بہت نیکیاں کما سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ایک فارغ انسان بھی اپنے آپ کو مصروف سمجھتا ہے، جس کا کوئی کام دھندا نہیں، اس سے بھی آپ بات کرو وہ کہتا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ گویا کہ وہ جو فارغ ہے وہ آپ سے زیادہ مصروف ہے، اور لوگوں کو مصروف کر کس نے دیا اتنا؟ یہ موبائل کی فیکٹریوں نے۔ ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹے بیٹھے ہیں، باپ ان کے منہ کو دیکھ رہا ہے، ہر بیٹے کے پاس موبائل ہے۔ پہلے وقت ہوتا تھا ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، بات کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے، دعائیں لیتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ آج یہ چیزیں چھن گئیں، دوریاں پیدا ہو گئیں، وہ سارا وقت موبائل نے لے لیا، اس لیے کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ جو فرصت کے لمحات ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اگر کرنے کا جذبہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان فرمائی، وَغِنَاقَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے آج اگر تمہیں مال عطا کیا ہے، مالداری دی ہے، فراوانی ہے، کشادگی ہے، اس مالداری کی جو کیفیت ہے اس کو غنیمت جانو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تم فقیر بن جاؤ۔ اس لیے کہ انسان مال و دولت کے بل بوتے پر بہت کچھ کر سکتا ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ نے اگر کسی کو یہ نعمتیں دی ہیں، مال و دولت ہے، تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بھئی دین کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق مال لا کے جمع کرائے، تعاون کرے۔ صحابہ اکرام مجلس سے اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اپنے گھروں کی طرف گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جب اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنے گھر کے سامان کے دو حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا اور اپنے ایک ساتھ لے لیا، اور میں نے سوچا آج ابو بکر صدیق کو میں پیچھے چھوڑوں گا۔ ہمیشہ نیکی کے کام میں ابو بکر صدیق آگے ہوتے ہیں، آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ سبقت کی بات کس میں ہو رہی ہے؟ نیکی کے اندر، بھلائی کے اندر، اور ان امور کے اندر جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے جب وہ مال رکھا گیا، ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے۔ تو عمر فاروق سے پوچھا عمر کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کے دو حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک آپ کے حکم پر آپ کی خدمت میں لا کے رکھا۔ میں گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں۔
فرمایا ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھایا اور لا کے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ اس دور میں جو بھی تھا، جس کے پاس جو کچھ بھی تھا، فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، جب ایک شخص نے آپ سے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، قیامت کا سوال کر رہے ہو، قیامت کب آئے گی؟ تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت نے تو آنا ہی ہے، تم یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس بہت نیکیاں تو نہیں ہیں، مگر ایک بات ہے کہ میں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا اور ان کی محبت کو پائے گا۔ تو مالداری، غنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اگر اللہ نے آج آپ کو اس قابل کیا ہے، اس مال کے ذریعے سے صدقہ کر کے، خیرات کر کے، دین کی خدمت کر کے اپنے لیے آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس یہ مال نہیں ہوگا، چھین جائے یا نقصان ہو جائے یا ڈوب جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے اللہ نہ کرے، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا آپ کرنا چاہیں گے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں ایسا کرتا، مگر وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد بھی فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو موت کے آنے سے پہلے۔ موت کا کسی کو پتہ نہیں کب آئے گی، آئے گی ضرور، برحق ہے، کب آئے گی کسی کو علم نہیں، مگر یہ بات واضح ہے کہ آنی ہے۔ تو موقع ہے، مال بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ پھر ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ جائے اور پھر تم اس وقت یہ کہو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کاش میں بھی کچھ صدقہ کر لیتا، مال خرچ کر لیتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، مگر اس وقت آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا، موقع گزر چکا ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مال کو، غنا کو اللہ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا اور اس کو غنیمت قرار دیا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بندے کے پاس فارغ ٹائم ہے، فارغ وقت ہے، اس فارغ وقت کو غنیمت جانو اس کے آنے سے پہلے کہ جب آپ بہت زیادہ مصروف ہو جائیں۔ یقین جانیے کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سر کھجانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اتنے ہم مصروف ہیں۔ تو آپ کی مصروفیت جب اتنی بڑھ جائے، آپ کے پاس فرصت کے لمحات نہ ہوں، اس وقت آپ چاہیں گے کہ میں یہ نیکی کر لوں، مگر اس وقت ممکن نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تو مجھے یہ بتائیے اللہ نے جو ایک کتاب نازل کی ہے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، آپ نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی کے اندر اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، آپ کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر کسی کے پاس وقت ہے وہ ایسا نہیں کر رہا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو کہ آج کتابی شکل کے اندر موجود ہے، جیسے سیرت کی بہترین کتاب دنیا کے اندر اول انعام یافتہ الرحیق المختوم، اگر کسی نے پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار تو کیا مگر آپ کی سیرت پر اس نے کتاب تک نہیں پڑھی کہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے کیا، اس کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا،
جس کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر اس کی سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا، جس نے پیدا کیا، اس نے جو کلام نازل کیا، اس کلام کو سمجھ کر نہیں پڑھا، زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آج آپ کے پاس موقع ہے، فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مطالعہ کیجئے، آپ یقین کریں گے آپ کو وہ دولت ملے گی جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو دنیا میں یا آخرت کے اندر کتنا نوازے گا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، آپ کے علم میں اتنا اضافہ ہوگا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ شرک کے قریب نہیں جاؤ گے، بدعات کے قریب نہیں جاؤ گے، اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں مانگو گے۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا کہ آپ پکے اللہ کے توحید پرست بندے بن جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے۔ موت برحق ہے اور اسی سے کسی کو مفر نہیں۔ جب اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ سب کے لیے برحق ہے اور دنیا کا یہ ایک ہی مسئلہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کو مانتے ہیں، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ اگر ابھی ملک الموت پہنچ جائے اور اسی وقت روح قبض کر لی جائے تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہمارا کلمہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارے معاملات، ہماری شکل و صورت کیا اس قابل ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے یا اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما الاعمال بالخواتیم، تمام عملوں کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ آپ کے دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت حج یا عمرے کے لیے موجود تھی۔ ایک صحابی رسول جس نے احرام پہنا ہوا اپنے اونٹ پر سوار تھا، اچانک جھٹکا لگا اور وہ گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اسی احرام کے اندر ہی دفنا دو۔ فرمایا قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اس کی زبان پر تلبیہ ہوگا، جیسے یہ ابھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں لوگ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تلبیہ پڑھ رہا تھا، اسی طرح اس کو دفنا دو۔ قیامت کے دن جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اسی احرام کے اندر ہوگا اور تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ جس حال میں موت آئے گی اسی حال کے اندر اٹھائے جائیں گے۔ اگر آج موت آ جائے تو کیا خیال ہے رب سے ملاقات کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہمارے کام، ہمارے کاروبار، ہمارے لین دین کیا یہ سب اتنے اچھے ہیں کہ کیا ہمارا دل مطمئن ہے؟ کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، سود کا کام، سود کا کاروبار تو نہیں کر رہے، سود والی کمیٹیاں تو نہیں ڈالی ہوئی، جو بولی والی اور لکی کمیٹیاں ہیں کیا ان کے اندر ملوث اور مبتلا تو نہیں؟ اگر یہ سارے حرام والے کام کیے ہیں تو رب کے سامنے حاضر تو ہونا ہے، منہ کیا دکھاؤ گے؟ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں جھگڑے، فسادات، ان کے اندر ہم ایک دوسرے پر کیس کر کے کیس جیت جائیں گے، عدالت فیصلہ کر دے گی، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا۔ اگر فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا تو اس کا مطلب ہم صحیح، ہم حق پر ہیں، دوسرے غلط ہیں۔ جس طرح آج لوگوں میں، خاندانوں کے اندر صورتحال ہے اور ہماری عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں یہ سب دنیا کے فیصلے ہیں۔ یہاں فیصلے بدلتے ہیں پیسے کو دیکھ کر، ان عدالتوں پر بھی قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی، اصل فیصلے وہاں ہوں گے۔
उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो शख्स लड़ते हुए झगड़ते हुए हाजिर हुए। वो किसी चीज पर एक दूसरे से बहस तकरार कर रहे थे। एक कहता है ये चीज मेरी है, दूसरा कहता नहीं ये मेरी है। आवाजें बुलंद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि फैसला आप करेंगे। आपने फरमाया बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा, मैं तुम दोनों की बात को सुनूंगा, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं तुम दोनों की बात को सुनूंगा और मैं बात को सुनकर फैसला करूंगा। अगर तुम दोनों में से कोई एक बंदा ज्यादा चालाक निकला बात करने में, उसको बात ज्यादा अच्छी तरह करनी आती है, और मैंने बात को सुनकर यह समझा कि शायद यही हकदार है, जबकि हकदार वो है नहीं, दूसरे को बात करनी नहीं आती, इसको बात करनी आती है, और मैं ये समझा क्योंकि मैं इल्म गैब नहीं जानता, मैंने इसके हक में फैसला कर दिया। तो फरमाया फिर ये ना समझना कि ये फैसला अल्लाह के रसूल ने हमारे हक में किया है। फरमाया वो यकीन कर ले, अगर वो हकदार था नहीं, अपनी चरब लिसानी की वजह से उसने बात अच्छी तरह की, फैसला उसके हक में हो गया, तो वो यकीन कर ले मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जहन्नम की आग का टुकड़ा लेके जा रहा है। आपका ये फरमाना था। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, वो दोनों रोने लगे और कहने लगे अल्लाह की कसम ये चीज हमारी नहीं, अल्लाह की कसम ये चीज हमारी नहीं। दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। तो इंसान के अंदर उसका ईमान या ज़मीर तब जागता है जब उसको अल्लाह का डर होता है, वरना दुनिया की अदालतों के अंदर जो फैसले होते हैं, इन अदालतों के जब फैसले अल्लाह की अदालत में होंगे तब पता चलेगा कौन कौन बेईमान था, कौन कौन सही ईमान पर कायम था। मुख्तसर जिंदगी है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों की जो अक्सर उम्रें हैं वो हद 60 साल तक होंगी, बहुत कम लोग हैं जो इससे ऊपर जाएंगे। तो भाई एक अंदाजा अगर 60 साल का रखा जाए सामने हदीस के मुताबिक, तो कितने लोग इससे ऊपर जाएंगे? बहुत कम। मगर अल्लाह को इल्म है कि हमारी उम्र कितनी है, मगर ये तो बरहक है कि जाना है। उसकी तैयारी, उसकी फिक्र, इन 5 नेमतों को 5 नेमतों से पहले गनीमत जानने का हमें हुक्म दिया गया है, ताकि हम अपनी फिक्र करके अल्लाह के हुजूर जब हाजिर हों तो वहां सुरखरू हों। वरना ये ना हो कि दुनिया के अंदर जुल्म ज्यादतियां करके दूसरे के हक को मार के हम जीते रहे, जब अल्लाह की अदालत में पहुंचेंगे वहां पर सारी नेकियां अगर तकसीम हो गई और अब भी जालिम हम ही निकले, तो फिर यकीन जानिएगा मजलूमों के गुनाह हमारे सर पे होंगे। और हदीस मुफलिस के तहत दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, और ठिकाना फिर जहन्नम होगा। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने, सीखने, इस्लाह करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।